بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. محترم سامعین، سبق نمبر 146 آیت نمبر 134 تا آیت نمبر 136 تک کا درس ہے۔ آیت کریمہ کا ترجمہ: تلک امتن، یہ ایک جماعت تھی یقیناً گزر چکی ہے، ان کے لیے بدلہ ہے ان اعمال کا جو انہوں نے کیا، اور تمہارے لیے بدلہ ہوگا ان اعمال کا جو تم کرتے ہو، اور نہیں پوچھا جائے گا تم سے ان کاموں کے بارے میں جو وہ کرتے ہیں۔ آیت کریمہ کا عنوان ہے زجر بالافتخار علی الآباء۔ یہود اور نصارہ اپنے بڑوں پر، یعنی اپنے انبیاء، اپنے بڑوں کے اعمال کے اوپر فخر کرتے تھے اور کہتے تھے کہ چونکہ ہم انبیاء کی اولاد ہے، ولیوں کی اولاد ہے، نیک لوگوں کی اولاد ہے، اس لیے ان کے عمل کی وجہ سے ہم بھی جنت میں جائیں گے، اور ہمارے اعمال قبول ہے، ہم سے اللہ راضی ہے۔ اگرچہ ان کا عقیدہ اور عمل اس طرح نہیں تھا، ان انبیاء سے ہٹا ہوا تھا۔ تو آیت میں زجر ہے کہ انبیاء کے یا اپنے بڑوں کے عمل کے اوپر فخر کرنا اور اس عمل کو ذریعہ تقرب بنانا، یہ سبب نجات نہیں ہے۔ کہ بڑا جو ہے باپ دادا یا نبی کی اولاد ہونا، یہ کامیابی کی دلیل نہیں ہے اور جنت کی دلیل نہیں ہے۔ وہ تو انسان کے اندر خود عمل اور عقیدہ ہوگا تب کامیاب ہوگا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں برا بھلا نہ کہو کیونکہ ہم نیک لوگوں کی اولاد ہے، بڑے لوگوں کی اولاد ہے۔ تو اس میں رد ہے کہ وہ انبیاء چلے گئے، ان کے اعمال ان کے لیے، تمہارے اعمال تمہارے لیے۔ ان سے تو گناہ ہوئے نہیں، وہ معصوم تھے، بالفرض اگر غلطی ہوتی تو ان سے پوچھا جائے گا، لیکن تمہارے گناہوں کے بارے میں ان سے نہیں پوچھا جائے گا بلکہ تم سے پوچھا جائے گا۔ تلک امتن، یہ ایک جماعت تھی، قد خلت، یقیناً گزر چکی ہے، یعنی اس کا زمانہ گزر گیا ہے پہلے، تو پھر اس میں زمانہ گزر جانے کے بعد وہ فوت ہو گئے، جیسے کہ اکثر انبیاء۔ اور اگر فوت نہیں ہوئے، ان کی حیات کی دلیل موجود ہے، جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تو جہاں دلیل موجود ہے حیات کی کہ وہ زندہ ہے، تو وہ تو زندہ ہے، اور جن پر دلیل موجود نہیں ہے تو خلط کا معنی ہے وہ گزر گئے، یعنی فوت ہو گئے۔ لہا، ان کے لیے بدلہ ہوگا ما، ان اعمال کا کسبت جو انہوں نے کیا، تو ان کے اعمال کا بدلہ انہیں ملے گا۔ اس کی وجہ سے تم تقرب نہیں حاصل ہو سکتا اور تم اس کے ذریعے سے اللہ کا قرب نہیں بن سکتے، پا نہیں سکتے ہو۔ وَلَكُمْ، تمہارے لیے بدلہ ہوگا ما، ان اعمال کا کسب تم جو تم نے کیے۔ وَلَا تُسْأَلُونَ، اور نہیں پوچھا جائے گا تم سے عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کے اعمال کے بارے میں۔ پہلی آیت میں گویا کہ نیکی کے بارے میں، جیسا کہ سورہ نجم کی آیت ہے وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کے لیے نہیں ہے مگر وہ جو کچھ محنت اور نیکی کا عمل کرے، جو بھی نیکی کا عمل کرے گا اس کا ثواب اسی کو ملے گا۔ اور وَلَا تُسْأَلُونَ گویا کہ لا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ کی طرح ہے کہ کوئی دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر آدمی اپنے گناہ کا بوجھ وہ خود اٹھائے گا، اس کا سزا اس کو خود ملے گی۔ تو وَلَا تُسْأَلُونَ، نہیں پوچھا جائے گا، یعنی ذمہ دار نہیں ہے تم عَمَّا، ان اعمال کے بارے میں كَانُوا يَعْمَلُونَ جو انہوں نے کیا۔ ان سے تو غلطی نہیں ہوئی، بالفرض والمحال والتقدیر، لہذا تمہارے گناہ اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ وَقَالُوا كُونُوا، آیت نمبر 135 ہے، اور کہتے ہیں یہ یہودی کہ ہو جاؤ یہودی یا عیسائی تو ہدایت پر آ جاؤ گے۔ تو کہہ دیجئے کہ ہم تو اتباع کرتے ہیں ملت ابراہیمی کی، جو وہ ابراہیم جو دین توحید پر پکا تھے، وما کان من المشرکین، اور مشرکین کی جماعت میں سے نہیں تھے۔ اس آیت میں بھی زجر ہے ان کی ایک اور خباثت کے اوپر کہ وہ دعوت دیتے ہیں دین محرف، دین یہودیت کی طرف یا عیسائیت کی طرف، جو کہ منسوخ اور خود ساختہ دین ہے،
من گھڑت اصل یہودیت تو ان کے پاس نہیں ہے اور اصل عیسائیت بھی نہیں ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جو وصیت کی تھی حضرت ابراہیم اور یعقوب نے کہ دین کے اوپر رہو، تو وہ یہی یہودیت ہے اور عیسائیت ہے۔ یہودی کہتے ہیں کہ یہودیت کی وصیت کی ہے اور عیسائی کہتے ہیں کہ نصرانیت پر وصیت کی ہے اور ہم اس دین کے اوپر ہیں، لہٰذا تم اس دین پر آ جاؤ تو تم ہدایت پالو گے۔ گویا کہ ہدایت کو بند کرتے ہیں یہودیت اور عیسائیت کے اندر، تو اس آیت میں اس کے اوپر رد ہے۔ وقالو کہتے ہیں کونو ہو جاؤ ہودن، یہودی کہتے ہیں کہ یہودی بن جاؤ، او نصارہ یہ تفصیل کے لیے ہے، اور عیسائی کہتے ہیں کہ کونو نصارہ کہ عیسائی بن جاؤ، نصارہ بن جاؤ، تہتدوا تو تم ہدایت پر آ جاؤ۔ قل سے تردید ہے کہ ایسے مقام پر جب کہ محرف اور غلط دین کی طرف لوگ دعوت دیں تو اس وقت آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ صحیح دین کی طرف دعوت دیں، بل اضراب کے لیے کہ بلکہ ہدایت منحصر یہودیت اور عیسائیت میں نہیں ہے، بلکہ ہدایت تو منحصر اور بند ہے ملت ابراہیم کے اندر۔ تو معنی بل نتبع ملت ابراہیم یا نتبع محذوف ہوگا، ہم پیروی کرتے ہیں ملت ابراہیمی کی، حنیفاً یہ حال بنے گا ابراہیم سے، اس حال میں کہ وہ ابراہیم دین توحید پر پکا تھا اور باقی دینوں سے اعراض کرتا تھا۔ وما کان من المشرکین، اور نہیں تھا مشرکین کی جماعت میں۔ حنیف کا معنی ہے کہ المائل عن الادیان الباطلہ، جو دین باطل سے اعراض کرے، اور المقیم علی الدین الحق، اور دین حق کے اوپر قائم اور دائم رہے، مستقیم رہے، ڈٹ جائے۔ گویا کہ لفظ حنیف کے معنی میں مرکب معنی ہے کہ جو باطل دین سے اعراض کرنے والا ہو اور دین حق پر ڈٹا ہو، مضبوط ہو۔ تو معنی یہ ہوگا کہ بلکہ تابعداری کرو ملت ابراہیمی کے حنیفاً، جو دین توحید کے اوپر پکا تھے۔ ابن قیم رحمہ اللہ نے جلاء العرفان کے اندر لکھا ہے کہ حنیفاً کا معنی المقبل علی اللہ، جو اللہ کی طرف متوجہ ہے، المعرض عما سواہ، جو اللہ کے سوا سے اعراض کرنے والا ہے۔ تو اس کے مصداق جو ہے مفسرین نے مختلف بیان کی ہے۔ ابو العالیہ کہتے ہیں کہ حنیف اس کو کہتے ہیں جو بیت اللہ کی طرف نماز پڑھے اور حج کرے۔ ربیع بن انس کہتے ہیں کہ حنیف کا معنی تابعدار۔ مجاہد کہتے ہیں کہ حنیف کا معنی مخلص، اور راغب امام مفردات میں کہتے ہیں، راغب اصفہانی، کہ جو مائل ہو گمراہی سے استقامت کی طرف۔ تو گویا کہ ابراہیم علیہ السلام کا دین جو ہے وہ مشہور تھا دین حنیف کے ساتھ، اور دین حنیف یہ دین توحید ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام تمام ادیان باطل سے اعراض کرنے والے تھے اور دین حق پر پکے تھے۔ وما کان من المشرکین، نہ تھے حضرت ابراہیم مشرکوں کی جماعت میں سے۔ آیت میں گویا کہ تعریض ہے یہود کے اوپر کہ تم مشرک ہو، اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام کے دین کی طرف تم اپنے آپ کو منسوب کرتے ہو کہ ہم دین ابراہیمی پر ہیں، حالانکہ ابراہیم علیہ السلام کے اندر تو شرک نہیں تھا اور تمہارے اندر شرک ہے۔ یہاں پر سوال یہ ہے کہ ما کان مشرکان نہیں کہا کہ ابراہیم مشرک نہیں تھا، بلکہ ما کان من المشرکین کہا ہے، تو اس میں مبالغہ زیادہ ہے بنسبت ما کان مشرکان سے، کیونکہ ما کان مشرکان کا معنی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام شرک کرنے والے نہیں تھے، تو ہو سکتا ہے شرک تو نہ کی ہو لیکن مشرکین کے ساتھ تعلق ہو، دوستی ہو۔ لیکن جب یہ کہہ دیا کہ ما کان من المشرکین کی مشرکین کی جماعت میں سے نہیں تھے، تو شرک کرنا تو دور کی بات ہے، مشرکین کے ساتھ تعلق ہی نہیں تھا، اس میں مبالغہ زیادہ ہے۔ اور اس آیت کے اندر اشارۃ النص سے ثابت ہوتا ہے کہ یہودی اور عیسائی یہ مشرک ہے، لہذا اہل کتاب جو ہے وہ مشرک ہو سکتا ہے، یہ قول صحیح ہے۔ تفسیر شربینی اور خطیب شربینی کی خازن مدارک وغیرہ میں لکھا ہے کہ یہ یہود کے اوپر تعریض ہے کہ انہم مشرکون، کہ یہ مشرک ہیں۔